جو بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ دوسرے شریفوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے، یہ بندہ نہیں بھاگنے والا، یہ پاکستان میں اپنی جان دے دے گا۔ اسلامی ملکوں کی بھی ہے OIC، جی وہ OIC جو ہے وہ سوائے OIC کے اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے بارے میں کیا بات کروں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان تو پاکستان رہا نہیں ہے، کون کہتا ہے پاکستان رہا؟ گفتگو ہوئی تھی زوم پر، اس میں عمران خان نے ذکر کیا تھا جہاں ہم کھڑے ہیں یہ صرف اور صرف پرائمری رسپانسبلٹی وہ ڈالے گا بائیڈن پر۔ بائیڈن نے ہی باجوہ کو اور پاکستان کو انوالو کیا۔ پنجاب اور سندھ کے 2 صوبے ہیں، یہ کبھی بھی مزاحمتی نہیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ آج شمشاد احمد صاحب موجود ہیں، سیزنڈ پاکستان کے ڈپلومیٹ ہیں، یہ اقوام متحدہ میں سفیر بھی رہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فورن سیکرٹری بھی، اور ایک بڑا ان کے پاس ایکسپیرینس، حکومتیں بنتی ٹوٹتی بھی دیکھ چکے ہیں، فورن افیئرس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آج میں نے ان کو زحمت دی کہ معاملات اس وقت عمران خان صاحب کے اور خاص طور پر پاکستان کی جو انٹرنیشنل دباؤ اس وقت ایک بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے، امریکہ یورپ کا جو تنازع ہے اس میں اب پاکستان کا کیا مقام ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ایک تاثر بنا تھا کہ امریکن جو پریشر ہے اس سے پاکستان کے فیصلے ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے۔ خان کی رہائی کی مہم باقاعدہ طور پر امریکہ سے شروع ہوئی، جو ولسن کی لگاتار ٹویٹس، رچرڈ گرنیل سے لے کر یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے جو رجیم چینج آپریشن جس کا ذکر کیا تھا، جس کی بنیاد یوکرین اور عمران خان کا دورہ روس بنا تھا، اس وقت دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ فلسطین کے لیے OIC کی بہت بڑی کانفرنس بھی ہوئی اور اسحاق ڈار OIC کے اجلاس میں 7 مارچ کے لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف کی جین میریٹ سے بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف کا بھی برطانیہ کا بڑا اہم دورہ تھا، اور آج جین میریٹ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی، جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑا ایک انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بنو کینٹ پر ایک بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ریسنٹلی بیان تھا بگرام ایئر بیس کے بارے میں اور افغانستان سے اسلحہ لینے کے بارے میں، اب اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے اس وقت، عمران خان کا معاملہ کیسے حل ہوگا، پاکستان کے مسائل میں یوکرین اور یہ انٹرنیشنل معاملات کس طرح اثر کریں گے، شمشاد صاحب کے سامنے سوال رکھتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ جیسا میں نے ابھی انٹرو میں بات کی ہے، امریکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پالیسی ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا۔ خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں بھی آپ جانتے ہیں وہ سارا ماضی میں نہیں جاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ایکسپیکٹیشنز اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کی ہیں، کسی حد تک ہے، وہ بظاہر تو نہیں کہتے لیکن ظاہر ہے پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سبھی، یہ جو اقوام آپ عمران خان کے حوالے سے جو امریکہ سے آپ توقع کر رہے ہیں، عمران خان خود بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مداخلت کے نتیجے میں ریلیز ہو۔ یہ پتہ نہیں آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عمران خان ایک سیاستدان نہیں ہے، انفیکٹ وہ ایک ہیومن بینگ بھی نہیں ہے، وہ ایک فینومینن ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے۔ تو وہ سوچ ہے اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی پاکستان کو بہت عرصے سے ضرورت تھی۔ عمران کے ساتھی جو اس کے ساتھ تھے، عمران واز آل دا ٹائم سراؤنڈڈ بائی ولچرز، پہلی اس کے ٹینیور کے دوران۔ تو میں تو اس وقت بھی کرٹیسائز کیا کرتا تھا کہ یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہینڈل ہو رہی بات چیت۔ اور بہرحال آپ کے سوال کے جواب میں صرف میں یہی کہوں گا کہ ابھی مت توقع کرے، کیونکہ عمران خود بھی نہیں چاہے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مداخلت کے نتیجے میں اس کی کوئی ڈیل ہو۔ وہ پاکستان کے حوالے سے وہ کسی بھی آبلیگیشن کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ جیل میں رہنا برداشت کر لے گا، لیکن کوئی اس قسم کی وہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کے کہنے پر ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ میں اگلے دن بھی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس قسم کی زیلنسکی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں جو کچھ کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہونے والی اس کی جو پوزیشن ہے، اس نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ یوکرین پر ایک رشیا کے ساتھ ڈیل کرے گا، اس سے اس نے کوئی وہ نہیں پیچھے ہٹنا۔
تو اس حوالے سے اگر وہ آگے جاتا ہے تو یقیناً وہ پھر پہلے امریکہ میں جن لوگوں نے یوکرین میں امریکہ کی سپورٹ ڈال کر یوکرین کی جنگ کو سپورٹ کیا تھا، پہلے ان کی بھی خبر لے گا، اور اس کو پتہ ہے پاکستان کو بھی امریکہ نے آگے لگا کر جنرل باجوہ کو اور پھر موجودہ ڈسپنسیشن کو جس طریقے سے یوکرین میں انوالو رکھا ہے، تو وہ پاکستان پہ نظر کرم ضرور کرے گا۔ اس کے نتیجہ کیا ہوگا اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ٹرمپ بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، بلی کرنے والا ہے، اور وہ کوئی سوچ سمجھ کے مطابق آپ اس سے کچھ توقع نہیں کر سکتے۔ اور وہ پہلے ٹرم کے دوران وہ میں اس کو کہا کرتا تھا کہ وہ ٹویٹنگ صدر ہے، ٹویٹس کے پر چلتا تھا ان 4 سالوں میں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ تھا جارج ڈبلیو بش، جو 9/11 کے بعد جس نے دنیا میں تہس نہس برپا کی تھی۔ تو یہ 2 ریپبلکن صدر ہیں، جو پہلے جارج ڈبلیو بش اور اس کے بعد پھر 16 سے 20 تک پریزیڈنٹ ٹرمپ، جنہوں نے دنیا پہلے ہی تہس نہس کر چھوڑی ہے۔ تو ٹرمپ نے بھی اپنی پہلی ٹرم میں دیکھا جائے تو جو وہ بات کہتا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جروسلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، اور دنیا حالانکہ اس کی مخالفت میں تھی، سلامتی کونسل نے قرارداد پاس کی، بٹ ہی نیور چینج ہز پوزیشن، اور بلکہ وہ امریکہ کی ایمبیسی وہاں جروسلم میں اس نے قائم کر دی۔ تو ابھی یہ وہی پالیسیاں جاری رکھے گا، اور ابھی فی الحال تو آج کل اس کی جو پری آکوپیشن ہوگی وہ آبویسلی وہ یوکرین ہوگی، کیونکہ اس نے یوکرین کے حوالے سے ایک پوزیشن یہ بھی لے لی تھی، مانگی تھی کہ بھی آپ وہ جو ہے منرلز کا لیز دے دیں ہمیں۔ تو پھر اس طریقے سے ٹرمپ بڑا ڈھاگ اس حوالے سے کہ یہ بزنس مین ہے، تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی obbligations کیا بنتی ہیں۔ وہ اپنا رول جو ہے وہ یوکرین میں بھی اس طریقے سے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بزنسکی نے جس طریقے سے جوابات دیے اور جس طرح کنڈکٹ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کیا کوئی نارمل صدر بھی ہوتا تو وہ اسی طرح ریاکٹ کرتا۔ بالکل صحیح، آگے چلیے۔ ہاں اچھا، ابھی سر ٹرمپ کا پہلا دور بھی دیکھیں تو انخلا ہوا تھا افغانستان میں، اور ابھی بھی وہ اینٹی وار سٹیٹمنٹ لے کے آیا، پیس کے حوالے سے بات کرتا ہے، ابھی بھی سیز فائر اس نے غزہ میں کروا دیا، بے شک ٹرمز اس کی کچھ بھی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی وہ یوکرین کے معاملے کو ریورس جس طرح ابھی آپ نے کہا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر ان حالات کو دیکھیں، اگر لیٹ سے وہ پاکستان کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اسے دینے کے لیے کیا ہوگا، کہ کیا وہ افغانستان کی جو اس نے بھی بات کی اپنا اسلحہ واپس لینے کی، $7 بلین کا اسلحہ ہے شاید، اور اس کے علاوہ بگرام ایئر بیس کی بھی بات کی اس نے، چائنا بھی ہے، سی پیک بھی ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کو دے کے رام کر سکتے ہیں کہ جی یہ لیں اب آپ سائڈ پہ ہو جائے، اور وہ ای وونٹ ٹیک اینی انٹرسٹ ان پاکستان سے فیئرس؟ دیکھیں، یہ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی اینٹیسپیٹ کرنا، کوئی توقع کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بالکل وہ جو بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ باقی رہا ہماری کیا پوزیشن ہوگی تو وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی، میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ افغانستان کا کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر ہماری طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو یہ باور کروایا جائے کہ ٹرمپ میں پھر سے ٹیررزم پیدا ہو رہا ہے اور ہمیں خطرے ہیں، اور یہ جو ہتھیار ہیں امریکہ کے، تو وہ مگر ٹرمپ کو پتہ ہے کہ وہ ہتھیار صرف افغانستان میں نہیں ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں اس طریقے سے نہیں چلیں گی، اور ٹرمپ کے ساتھی جو ہیں وہ اس کو مشورہ دینے والے بھی ہیں۔ تو ابھی یہ سوچنا کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی موجودہ حکومت بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ ہی تو چلا رہی ہے، تو چہرہ ایک سویلین ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنی پوزیشن نہیں ہوگی ٹرمپ کو ریزسٹ کرنے کے لیے۔ جب ایک دفعہ ٹرمپ پاکستان پر نظر ڈالے گا تو وہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اس کی وہ چیز یاد آ جائے گی کہ عمران خان کو اتارنے والا بائیڈن تھا۔ یہ جو سازش پاکستان میں ہوئی تھی، باجوہ نے جو سازش کی تھی عمران کو اتارنے والی، تو وہ بائیڈن کے کہنے پر ہوئی تھی۔ بائیڈن نے سازش خود نہیں کی تھی، سازش پاکستان میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں پارٹیاں
اور باجوہ نے مل کر کی تھی. تو یہ سب چیزیں پتہ ہے, اس کا کوئی نہیں. اور پی ٹی آئی نے وہاں امریکہ میں اب بڑی ایکٹیو انگیجمنٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو ان لوگوں نے امریکن جو کانگریشنل سرکلز ہیں, جو سیاسی طبقے ہیں, ان میں بہت اویئرنیس پیدا کر دی ہے. اور اویئرنیس کی بات کرتے ہوئے تو یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ پچھلے 3 سال سے عمران خان کے, اگرچہ سیاسی طور پر اس نے پرفارم کچھ نہیں کیا تھا معیشت کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہ بات مجھے یاد آ گیا کہ میں جب وہ اس کو اتارا گیا تھا تو ایک دفعہ پھر اس نے, عمران نے مجھ سے ملنا چاہا تھا, تو مجھے میسج آیا تھا اس کا شامت قریشی کا کہ عمران خان ملنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا بھی میں تو کبھی سرونگ پرائم منسٹر کے گھر پر بھی جا کے کبھی نہیں ملتا کسی پرائم منسٹر کو, تو میں اب تو پرائم منسٹر ہے نہیں. تو پھر اس نے کہا کہ زوم پہ بات کر لیں گے. میں نے کہا زوم پہ کر لوں گا. تو عمران نے پھر مجھ سے زوم پہ بات کی تھی اور 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی تھی. اس میں نے باتیں بڑی کھل کر کی تھی. میں نے بات شروع کی تھی کہ تم نے سارے ولچرز اکٹھے کیے ہوئے تھے, تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تو یہ بندے, اکثر بندے جو دیے تھے جو زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ, کہ وہ باجوہ دیتا تھا, فوج دیتی تھی. تو پھر کہتا تھا کہ باجوہ کہتا تھا کہ پاکستان میں کرپشن از نو ایشو, تم اس پہ بات کرنا چھوڑ دو, کرپشن کی بات مت کرو کیونکہ پاکستان میں کرپشن ایشو نہیں ہے. تو کہتا ہے میں تو آئے ہی اقتدار میں کرپشن ختم کرنے کے لیے تھا. تو پھر مجھے کہتا تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے کہتا تھا باجوہ کہ نواز شریف کو چھوڑو. تو کہتا تھا, میں اس کو کہتا تھا باجوہ کو کہ بھائی میں نے تو نہیں اس کو اندر کیا, تم نے اس کو سارا کیس ویس سارے تم نے چلوا کے اس کو اندر کیا ہے, اور عدالتیں آپ کے پاس تم نے سارا کیا. تو کہتا اس نے پھر وہ ڈاکٹروں کو ملا کر اور بیوروکریسی عمران خان کو بھگا دیا وہاں سے. تو کہتا ہے کہ یہ باتیں میرے جھگڑا چلتا تھا, تو اس قسم کی ایکسچینج ہوئی تھی. بالکل. معیشت کے حوالے سے سر دیکھیں, جو خان صاحب کی معیشت تھی آج اگر اسے کمپیئر کرے تو وہ تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہا جا سکتا ہے پاکستان کا شاید وہ جمہوری بیسٹ دور تھا, سوائے یہ ڈکٹیٹرشپ چھوڑ کے. اکانومی بھی 6.2 پہ تھی, لارج اسکیل انڈسٹری بھی چل رہی تھی. جو آج آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ, جس طرح پیٹرول کی, گیس کی 2200% پرائسز, 400% پیٹرول کی, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, باجوہ صاحب کے بارے میں ایک اور سر اسٹیٹمنٹ ابھی شندانہ گلزار صاحبان کی ایم این اے ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان کا اثر ختم کرنے کے لیے جنرل باجوہ خیبر پختونخوا میں یہ طالبانائزیشن لانا چاہ رہا تھا کہ یہاں چونکہ خان کا بڑا اثر ہے تو اسے توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ افغان طالبان یا پاکستان میں ٹی ٹی پی کو دوبارہ پروموٹ کریں. اس بارے میں کچھ آپ کی ہے انفارمیشن یا آپ کچھ سمجھتے ہیں؟ جب یہ میری گفتگو ہوئی تھی زوم پر, اس میں عمران خان نے ذکر کیا تھا اس کا, افغانستان کا. اس نے کہا کہ جن باتوں کے بارے میں کہ میری باجوہ سے بحث ہوتی ہے, اختلافات ہو گئے تھے, کہ وہ فیض حمید کے حوالے سے کہ وہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا اور اس آئی ایس آئی کی پوسٹ سے. تو کہتا تھا میں نے اس کو کہا کہ ابھی مت موو کرو, کیونکہ افغانستان کا جو دوحہ ایگریمنٹ کے بعد ہمیں افغانستان میں ابھی ضرورت ہے. افغانستان کا جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ پوری طرح کرسٹلائز نہیں ہوا, تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو باجوہ بہت وہ تھا اس بارے میں, اس کو فکر یہی تھا کہ یہ کہیں اس کو آرمی چیف نہ بنا دے, تو اس حوالے سے اس نے اس کو ہٹا دیا تھا. تو باقی رہا یہ ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ سچویشن ہے یہ بنیادی طور پر خرابی اس وجہ سے ہوئی ہے, جس طرح جو بقول عمران خان کی کہ اس وقت جو پیس ایگریمنٹ تھا وہ دیکھیے, آپ ہسٹری میں واپس جا کے دیکھیے, ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں عمران خان کو مدد کہا تھا کہ میری کرو تم افغانستان سے امریکہ کو نکلنے کی. تو عمران نے پھر طالبان کے ساتھ مل کر اور وہ امن ایگریمنٹ دوحہ کا کروایا تھا. اس وقت تک وہ اس کی ٹرم پہلی ختم ہو گئی تھی تو بائیڈن آ گیا تھا. تو بائیڈن کی جو پوزیشن تھی وہ ڈیموکریٹس کی ظاہر ہے کہ بالکل الٹ تھی جو ٹرمپ کی تھی. تو اس نے وہاں سے جس قسم کی ودڈرال جو ارینجمنٹس کیے وہ ٹھیک نہیں کیے تھے. اور عمران کو اس وقت نظر آ رہا تھا کہ افغانستان ابھی بہت وولٹائل ہے اور اس کو سنبھالنے کی ضرورت تھی. بدقسمتی سے عمران کو نہیں موقع دیا باجوہ نے, اور نتیجہ وہی ہوا کہ پھر وہ خود باجوہ نے عمران سے لڑائی لڑی جب
عمران خان روس چلا گیا اور اس کے بعد پھر بلکہ ایک ون سائیڈڈ بیان بھی دیا اس نے. کوئی نیشنل سیکورٹی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی, اس میں یوکرین کی سپورٹ کر کے اور یوکرین کی جنگ کی سپورٹ کر کے. تو یہ مسئلے دراصل پیدا ہم نے خود کیے ہوئے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس کی قیمت دیتی رہنی پڑے گی. بالکل. اچھا, اس میں شمشاد صاحب اگر دیکھیں ریورسل جب ہوتا ہے, ریورس انجینئرنگ کی جاتی ہے, تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بنیاد کیا ہے. تو بنیاد یوکرین ہی بنتی ہے, اس میں افغانستان کا مسئلہ بنتا ہے, اور خان کا جو یہ ٹرائنگل اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے مدد بھی کی انخلا میں, جسے خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیپٹ بھی کیا, اور ابھی بھی جو اگر وہ افغانستان کی طرف ان کی نظر آتی ہے تو انہیں بلا شبہ عمران خان نظر آئیں گے. اب صورتحال اس طرح کی پیدا ہو چکی ہے کہ خان تو نہیں مانے گا کبھی بھی کہ مجھے کوئی انفلوئنس کے ذریعے نکالا جائے, یہ تو اس کا نیریٹو آپ نے بھی کہا, بالکل درست کہا. اب اس صورتحال میں جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, جس میں آپ دیکھا ہے آپ نے حکومتیں بنتی ٹوٹتی, یہ معاملات کس طرح حل ہوتے ہیں, یہ پریشر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے, اور کس طرح یہ کنونس کیا جاتا ہے کہ لیٹس ٹیک اے ڈیل اور کچھ کیا جائے, کوئی درمیانی راستہ؟ دیکھیں, یہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے, یہ صرف یہ مطلب اس کا ایکسکلوسیولی عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. یوکرین کا مسئلہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے اور ایک لارجر ڈائمینشن والا مسئلہ ہے. جی جی, پورا یورپ بنیادی طور پر امریکہ کے یورپ کے ساتھ تعلقات سے جڑا ہوا ہے. یہ مسئلہ امریکہ اور برزنسکی کا نہیں ہے, یوکرین اور امریکہ کا نہیں ہے. یہ ایک یورپ اور امریکہ کی چکلش جو ہے یہ بڑی چل رہی ہے شروع سے, اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی تھی. پارٹنرشپ بنی, مارشل پلان امریکہ نے دے کے یورپ کو پاؤں پہ کھڑا کیا, بڑی مدد کی. تو یورپ والے امریکہ کو استعمال کرتے رہے ہیں تھرو نیٹوز ملٹری بینڈ ویگن. ملٹری نیٹو کو استعمال کیا یورپ نے اپنی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اہمیت بڑھانے کے لیے دنیا میں, اور امریکہ بیسیکلی رول ایک پلے کرتا رہا. ابھی بھی جو یوکرین کی جنگ میں بائیڈن نے جو کچھ کیا, تو اب وہ ٹرمپ جو ہے اس کو انڈو کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے 380 بلین امریکہ کے خرچ کر دیے اس نے, بائیڈن نے, تو وہ میں نے ریکور کرنے ہیں. تو ابھی دیکھیے کیا ہوگا. اور یہ جھگڑا صرف یہ عمران کے حوالے سے نہیں ہے, یہ جھگڑا ابھی تیسری جنگ عظیم کے حوالے سے اہمیت اختیار کر گیا ہے, کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بڑی جنگ دنیا میں ہوئی ہے, پہلی جنگ عظیم بھی ایسٹ یورپ میں ہوئی تھی, سربیا میں ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم پولینڈ میں ہوئی, وہ بھی ایسٹ یورپ میں ہوئی تھی. اور ٹرمپ بڑا ہوشیار ہے اس لحاظ سے, بہت بہت کانشیس ہے, اس کو احساس ہے کہ یہ جو ایسٹ یورپ کا علاقہ ہے اس سے جنگیں پیدا ہوتی ہیں. اور ابھی یوکرین کی جنگ جو 30 سال ختم ہونے کو ہے, تو وہ اس کو ڈر یہی ہے کہ یہاں سے ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور اس پوزیشن میں جو ٹرمپ نے پوزیشن لی ہے, اس میں چائنا کی سپورٹ اس کو حاصل ہے. چائنا بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو دوبارہ. تو اس طرح چائنا, رشیا اور امریکہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹرمپ یہ جو یوکرین ہے تو یہ تو کسی پوزیشن میں نہیں نام سے تو ختم کریں گے. لیکن اگر وہ سارا مسئلہ یہ ٹرمپ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ختم ہو جاتا ہے, اس پھر پوزیشن ہوگی کہ اس کے پاس اتنی مہلت مل جائے گی, اتنا وقت ہوگا کہ وہ پاکستان کی طرف توجہ کرے گا. بالکل اور صحیح. وہ یہی ہوگا کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے یوکرین کی جنگ میں, کہ وہ کیسے کیا, کیوں اس کو انوالو کیا گیا, یہ سب چیزیں. اور اس میں وہ پرائمری رسپانسبلٹی وہ ڈالے گا بائیڈن پر. بائیڈن نے ہی باجوہ کو اور پاکستان کو انوالو کیا. تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی ہمیشہ. میرا اپنا تجربہ یہ رہا ہے, میں نے 10 سال جو تھے 90 کی دہائی کے, وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں, جس میں ہمارے سیاستدانوں نے سارے مسائل کی جڑ ہمارے سیاستدان تھے. وہ کہتے یہ ہیں فوج کو بلیم کرتے ہیں, میں فوج کو کبھی بلیم نہیں کرتا. میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیا کیروسل جو پاور کی ہوتی ہے 90 کی دہائی میں, بے نظیر سے شروع کر کے ضیاء الحق کی جو فلائٹ کریش ہوئی ہے, اس کے بعد سے پھر بے نظیر کو اقتدار میں لانے کے لیے امریکہ نے رول پلے کیا. 2 اسسٹنٹ سیکرٹری آئے
اور انہوں نے فوج کے ساتھ مداخلت کر کے اس کو لائے. بے نظیر نے پھر فوج کے کاموں میں دخل دینا شروع کر دیا, جس کے بعد پھر فوج نے اس کو اتارنے کی کوشش کی, وہ ناکام ہوئی. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے ذریعے وہ اس کو ریموو کروایا گیا, غلام صاحب کے ذریعے سے جو ہے اس کو ریموو کروایا گیا, جو وہ صدارتی اختیارات کی بنا پر. تو اس طرح سے سیاست دانوں اور فوج کے درمیان ایک بہت ٹسل رہی ہے اس وقت. بالکل. اور میں ہمیشہ اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ اصل جڑ جو ہے ساری اس کشمکش اور اسٹرگل اور جو انسٹیبلٹی پاکستان میں 90 کی دہائی میں جو تھی, وہ سیاستدان تھے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. یہ شریفوں کی فیملی, شریف جو تھے, اور انہوں نے دیکھ لیجیے پھر پہلے وہ کیا تھا, جنجوا تھا, اس کو ریموو کیا. یعنی ہر چیف کے ساتھ لڑائی لڑتا تھا نواز شریف. 5 چیف لڑے. اس میں جہانگیر کرامت کے ساتھ بھی ہوا. تو اس طرف بے نظیر کی اس طرح لڑائی نہیں ہوتی تھی آرمی چیف کے ساتھ. وہ ایک ایگریمنٹ کر کے پھر کسی حد تک کوشش کرتی تھی, اگرچہ وہ بھی نہیں کوشش کری. اس نے جب جس انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ پاور میں لائی گئی تھی تو وہ پوری نہیں اس نے کی, تو نتیجہ ہوا پھر وہ نواز شریف واپس آ گیا. تو نواز شریف کے جھگڑا ہو گیا بالکل وہ سارا کاکڑ آ گیا. کاکڑ کے بعد پھر جہانگیر کرامت کے ساتھ جھگڑا کر لیا اس نے. حالانکہ وہ جہانگیر ترین بہت نفیس قسم کا جنرل تھا, وہ بڑا بیبا جنرل تھا اور پروفیشنل تھا, اور اس کو بھی مجبور کیا کہ وہ ریزائن کر دے. اس کے بعد پھر تیسرے چوتھے نمبر سے مشرف کو اٹھا کر لے کر آیا تھا, اور اس کے ساتھ بھی جھگڑا کر لیا, اور اس کو ایک باقاعدہ سویلین کو کیا, جس کو پھر اس وقت ڈیل کر کے وہ چلے گئے باہر. بالکل صحیح. اچھا سر, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں تو بالکل اسٹریٹ اوے جس طرح عدالتوں کو پیک کر لیا گیا ہے, جس طرح پارلیمنٹ کو پیک کیا گیا ہے, فارم 47 کی حکومت بنی, یہ تو ایک براہ راست ایک مارشل لا جو ہے نظر نہیں آ رہا. بات سنیں دیکھیں, آج میں بڑی کسی کرکٹ کی کمنٹری, میری وائف چونکہ ٹی وی دیکھتی رہتی ہے, تو میں گزر رہا تھا تو میں باسط علی کرکٹر پاکستان کا ہوتا تھا اوپنر, جی بالکل, ہاں جی, بڑا اچھا بیٹسمین تھا وہ. اس کی بات میں سن رہا تھا, وہ کرکٹ کہہ رہا تھا کہ میں اب کرکٹ پہ بات کیا کروں, کیونکہ کرکٹ تو برباد ہو چکی ہے. تو آج آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, تو میں پاکستان کے بارے میں کیا بات کروں. پاکستان تو پاکستان رہا نہیں ہے. کون کہتا ہے پاکستان رہا ہے؟ پاکستان نہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, نہ حکومت ہے, نہ جوڈیشری ہے, نہ فوج ہے, نہ پولیس ہے, نہ کانسٹیٹیوشن ہے, نہ قانون ہے. کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اب تو آپ پاکستان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ معیشت کی ہو یا سلامتی کی ہو یا ٹیررزم کی ہو. اب دیکھیے یہ بات آج کل اتنی وہ کی جا رہی ہے کہ ٹیررزم کا اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو گولیوں سے اڑا دینا ہے. حالانکہ دیکھیں, امریکہ نے 20-22 سال افغانستان میں ٹیررزم کے نام پر جنگ لڑی, مگر کیا وہ ٹیررزم ختم کر سکے؟ ٹیررزم جو ہے یہ بندوں پر نہیں ہوتا, ٹیررزم ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کو آپ گورننس کے ذریعے سے ایڈریس کرتے ہیں, گورننس کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں وہ جو 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کے لائے تھے, وہ فوج نے ان سے تو پلان بھی نہیں بنتے تھے. فوج نے ایک 20 نکاتی پلان بنایا تھا, جس میں سے 2 پہلے پوائنٹس وہ تھے جن کا انہوں نے سیولینز نے کہا تھا کہ یہ فوج ان پر عمل کرے گی. ایک تو یہ تھا کہ دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی فورس میں, اور دوسرا یہ تھا کہ دہشت گردوں کو پھانسیاں بھی فوج دے گی. تو یہ دونوں چیزیں چونکہ سویلین عدالتیں ناقابل نہ اہل تھیں, وہ نہیں کرتی تھی, ان کی کسی میں جرت نہیں تھی, اور سویلین حکمران جو تھے وہ خود نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے 2 پوائنٹس فوج کے حوالے کیے تھے, اور 18 پوائنٹس تھے جو واقعی طور پر گورننس سے تعلق رکھتے تھے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی, حکمرانیت بہتر ہوگی, لا اینڈ آرڈر ہوگا, لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی, غربت دور کی جائے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج 2014 کے بعد آج دیکھ لیجئے 10 سال ہو گئے ہیں, 11 سال ہو گئے ہیں, کسی حکومت نے بھی, میں پھر کہوں گا کسی حکومت نے بھی
اس کے جو ان 18 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ پر بھی عمل نہیں کیا. عمل نہیں کیا. بالکل صحیح کہہ رہا ہیں سر. اس میں یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے. تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے, خود غرضی کی وجہ سے, اپرچونزم کی وجہ سے, اور انہوں نے آج فوج کو بھی ہوسٹیج بنا لیا ہے. بالکل آپ کی بات اس حد تک بالکل درست ہے سر. یہ کندھا اپنا دیتے رہے, ورنہ انہوں نے کہاں سے لانے تھے یہ وزیر اعظم, کہاں سے لانے تھے وزیر اعلیٰ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب سے میں نے ایک پروگرام میں آئین کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا آئین تو پاکستان میں ہے نہیں, میں آپ سے آئین پہ کیا بات کروں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا, ابھی جو آپ نے یو این میں کام کیا ہے سر, وہاں پہ ایک ورکنگ رپورٹ 21 پیجز کی آربیٹری جو عمران خان کی ڈیٹینشن ہے اس پر آئی, جس میں کہا گیا کہ معاوضہ تک دیا جائے خان صاحب کو. تو یہ جو رپورٹس ہیں یو این کی, ان کی کیا ویلیو ہے؟ کیا ان کی امپلیمنٹیشن یو این کروا سکتا ہے, یا اس رپورٹ کو جیسے ایک رپورٹ ہے اٹھا کے ردی میں پھینک دیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یو این کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ وہ دیکھیں نا, ایک آرگنائزیشن اسلامی ملکوں کی بھی ہے, او آئی سی. جی, وہ او آئی سی جو ہے وہ سوائے او آئی سی کے اور کچھ نہیں ہے. تو جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کا تعلق ہے, یونائٹڈ نیشنز جو ہے بنیادی طور پر ختم ہو چکی ہے. آپ کو بتا دوں میں, یہ اب فیصلے کوئی نہیں کر سکتی, سارے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں, اور جو کچھ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کام بھی کر رہے ہیں وہ سب کرپٹ ادارے ہیں, کرپشن ہے. اور جس طریقے سے یہ آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ سارا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں, یا اپنی مرضی کی. جو جس طریقے سے امریکہ ڈیل کرنا چاہتا ہے, یورپین ممالک مل کر, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو ایک کھلواڑ بنا لیا ہوا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز سے آپ کوئی توقع مت کریں کہ وہ کسی قسم کا, انہوں نے فلسطین میں دیکھیے, غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کو نہیں روک سکے. انہوں نے کشمیریوں پر جتنے ظلم ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لینے دیا. تو آپ یہ ایک صرف اس ایک ایشو پر ٹھیک ہے, بالکل صحیح, وہ ایشو نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جو ہے نا عمران خان کی ریلیز, یہ پاکستانی سسٹم کے تحت عمران خان اس کے بغیر نہیں باہر آئے گا. وہ بندہ نہیں ہے, وہ یہ دوسرے شریفوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے. یہ بندہ نہیں بھاگنے والا. یہ پاکستان میں اپنی جان دے دے گا لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا, اور پاکستان کی جو اصل آئین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پر سمجھوتا نہیں کرے گا. بالکل آپ کی بات درست ہے سر, لیکن خان جان کیوں دے اپنی؟ دیکھا جائے تو دیکھیں ابھی جو عمران خان کی پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستانی اس سے محبت کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس قسم کی حکمرانیت کی ضرورت تھی جو کہ قانون اور رول آف لا بیسڈ ہو. وہ ان موجودہ سیاسی سیٹ اپ یا ان سیاستدانوں جنہوں نے پچھلے 40 سال سے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, ان سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی رول آف لا بیسڈ گورننس پاکستان میں نہیں آئے گی. تو یہ بات جو میں نے کہا نا عمران جان دے دے گا, یہ تو میں نے آپ ایک بات کر کہ وہ اس کی بتا دیا تو اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ ٹوٹلی انشیکیبل. ویری ٹرو سر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جو بندہ بھی خان کو جانتا ہے وہ یہی بات آپ نے درست کی. لیکن اس سسٹم میں سر عدالتیں پیک ہو چکی ہیں, تو لڑنے کا راستہ تو پھر اسی لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں اگر امریکہ کی طرف بھی نہ دیکھیں لوگ تو کس طرف دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھیں. پھر اب کیا کریں, پھر عوام باہر نکلے کیا کریں؟ دیکھیں شبی, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پاس وہ ٹائم نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف آئے. میں بتاؤں, کئی دفعہ مجھے میڈیا میں لوگ اینکر پرسن یہ سوال کرتے تھے کیا ہم اللہ سے امید کریں گے, تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اللہ کے فرشتے کہیں اور مصروف ہیں. وہ وہاں پر مصروف ہیں جو اسلام جہاں پر نہیں ہے, مگر سارے اسلام کے اصول وہاں پر چلتے ہیں, اور ان میں یورپ اور امریکہ اور جاپان اور کوریا جیسے ممالک ہیں, یا چائنا ہے اس قسم کے. تو وہ وہاں پر اللہ کے فرشتے بزی ہیں, یا وہ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں سر. یہاں تو اتنی بڑی اکثریت میں لوگ موجود ہیں. جو رہا دیکھیں, بات یہ ہے اصل چیز تو آپ اپنی طرف دیکھیے نا, کہ بنگلہ دیش کی مثال لے لیجئے. وہاں دیکھیے 3 مہینے اسٹوڈنٹس نے ایک سٹرگل چلائی اور دیکھیے اس کی اکھاڑ پھینکا جو حسینہ والی, ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاں وہ مزاحمتی جو ہے نا وہ طبقہ نہیں ہے آپ کے ہاں. یہ جو خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے 2 صوبے ہیں, یہ کبھی بھی مزاحمتی نہیں رہے, یہ غلام رہے ہیں. اور آج بھی ان کی سوائے کہانیاں, نظمیں,
जोक्स बनाने के, सोशल मीडिया में हंसी हा हा हू करने के, इनके पास कोई मुज़ाहमती वो नहीं है, ना सोच है ना ताकत है। तो जिस मुल्क में और ये इसका अंदाजा है इन सबको, ये जो जिन लोगों ने मुल्क को इस वक्त घेराव में रखा हुआ है, जो ये खास तौर पे ये दो फैमिलीज हैं, इन दो फैमिली सियासतदानों की ये मरूसी विरासती फैमिलीज हैं, और इन्होंने फौज को भी वो बना लिया हुआ पार्टी बना है। ली है। और हालांकि फौज के बगैर ये मुल्क जिंदा नहीं रह सकता था। ये मैं बता दूं कि अगर फौज ना होती तो यही सियासतदान, इनके जो पेशरो थे, वो 1947 से जो 56 तक के 9 साल से, उनमें खत्म हो जाता पाकिस्तान। तो वो बात दुरुस्त है आपकी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद फिर सर फौज ने भी अपना काम जो है, और फिर बंगाली होते थे उस वक्त, उन्होंने रोके रखा। बंगाली वो असली पाकिस्तानी थे, वो सही पाकिस्तानी थे। वो तो फिर 71 का हादसा हुआ, और वो भी फौज को ब्लेम किया जाता है। हाँ, याहिया खान का बड़ा घिनौना किरदार था, लेकिन वो असल जिम्मेदारी उसकी भुट्टो को जाती है, जिसने 1971 का जो अलमिया है वो बर्पा उसने किया था, याहिया खान को इस्तेमाल करके किया था। तो वो बात आ जाती है कि दोनों फैमिलीज ने ऐसे तरीके इख्तियार किए हैं, पूरी तारीख भरी पड़ी है जिसमें उन्होंने फौज को इस्तेमाल करके अपने मकासद पूरे किए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज इस सिचुएशन पे पहुंच गया जहां पाकिस्तान नहीं रहा है। आज हम एक बिल्कुल वो उस तरह की एक सोसाइटी बन गए हैं जो एक बार बार एमलेस सर्कल्स में घूम रही है, किसी मकसद के बगैर। बिल्कुल सही बात है। ये वो सोसाइटी। अल्लाह करे सर पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और इसी अवाम से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। आपको पता है मुसलमान होने के नाते हमारा तो ईमान और यकीन है कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। वो ज़रूर अल्लाह इस पे कुछ रहम करेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त भी है किसी हद तक। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल, और आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा जो है ज़रूर आपको ज़हमत मैं दूंगा। ये इनसाइट्स जो है वो आम लोगों तक पहुंचने चाहिए। उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ जो आपका टाइम लिया। थैंक यू सो मच सर। चले, थैंक यू।